قابل صد احترام، آج محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے اور آج پورے عالم اسلام میں حضرت امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جو یوم شہادت ہے وہ لوگ اپنے اپنے اطوار اور اپنے اپنے طریقوں سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تو بہتر جانتا ہی ہے، لیکن ایک باشعور آدمی بھی بہتر جانتا ہے کہ ان میں ٹھیک ٹھیک کیا ہے اور کیا کیا ٹھیک نہیں ہے۔ اور اہل سنت ہوں یا اہل تشیع ہوں، امام حسین کی شہادت کا جو انداز ہم نے اے سی میں بیٹھ کر اس کو بیان کرنے کا اپنایا ہے یا ہم اپناتے ہیں، اور جو ہمارا لائف سٹائل ہو چکا ہے چھوٹے سے لے کر بڑے تک، میں اپنی ذات کی حد تک تو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ امام علی مقام کا کبھی بھی یہ لائف سٹائل نہیں تھا، اور کبھی بھی صرف لنگر کی تقسیم پہ بچوں اور بڑوں کو اکٹھا کر کے واقعہ کربلا منا کے دعا کر دینا اور نیٹ ورک بند کر دینا یا گھروں میں بیٹھ جانا، اس سے میں اپنی ذات کی حد تک اللہ کو گواہ جان کے کہہ رہا ہوں، نہ اہل سنت سے امام خوش ہیں اور نہ اہل تشیع سے امام پاک خوش ہیں۔ ہم ایک کرامت بیان کرتے ہیں بڑے سادہ سے الفاظ میں اور آگے نکل جاتے ہیں کہ جب امام پاک کا سر کٹ گیا اور وہ نیزے کے اوپر تھا، تب بھی قرآن کی تلاوت کی آواز اس سے آ رہی تھی، تو اس وقت شیعہ اور سنی کہاں چلے جاتے ہیں؟ ہمارے معاشرے کے 97% لوگوں کو قرآن پڑھ کر سمجھنا نہیں آتا، اور امام علی مقام کی محبت کے نعرے دیکھ لیں تو ساری دنیا نعرے لگا رہی ہے۔ اس لیے آج کے دن پہلا اور آخری سبق آپ کے لیے یہ ہے کہ امام علی مقام کی سنت پہ عمل کر لیں اور قرآن کی طرف آ جائیں، ورنہ آپ کی نسلوں میں اور میری نسلوں میں کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والا بھی نہیں رہے گا۔ میں اور آپ آج بھی ایک مسجد کے امام کے محتاج ہیں، ہم اس کے بغیر اپنی میت کو غسل نہیں دے سکتے، ہم اس کے بغیر اپنے باپ ماں کا جنازہ نہیں پڑھا سکتے۔ کیوں؟ کہ ہمارے پاس پیسے ہیں، ہم غسل کے بھی پیسے دے دیں گے، قبر کھدوائی کے بھی پیسے دے دیں گے، اور بس اللہ اللہ خیر صلاح اپنے باقی کام کرتے رہیں گے۔ جو باقی بچ گیا وہ مدرسے سے بچے بلا کے کل کا ختم بھی پڑھوا لیں گے، 40واں بھی ہو جائے گا، 6 مہینے کا ختم بھی ہو جائے گا۔ میرے رونے کی کسر باقی رہ جائے گی تو میں کسی کو ماں کی شان پڑھنے کے لیے بلا لوں گا، وہ مجھے بھی رلا دے گا، محفل بھی رلا دے گا، اور اللہ اللہ خیر صلاح۔ اس کے علاوہ نہ کوئی زندگی کا مقصد ہے اور نہ کوئی مرنے کا مقصد ہے۔ میں نے 2 جمعوں پہ اور آگے زندگی رہی تو جو جمعے آئیں گے اس میں اہل سنت کے چند عقائد آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور آگے جمعوں پہ کروں گا کہ اہل بیت ہمارے ہاں 5 لوگوں میں بند نہیں ہے، ہم صرف 5 لوگوں کو اہل بیت نہیں مانتے، ہم سے مراد 14 صدیوں کے اہل سنت ہیں۔ آقا دو جہاں کی ذات وراء الورا ہے، انبیاء میں بھی کوئی آپ جیسا نہیں ہے۔ جناب مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اپنا ایک مقام امتیاز والا رکھتے ہیں، اور کچھ جہتوں میں شاید یہ مقام کسی اور صحابی کو بھی نصیب نہیں، اور آپ کی بیوی وہ بیوی ہے کہ جس جیسی بیوی کائنات میں اور کوئی نہیں، جو حضرت علی المرتضیٰ کی بیوی، اور اگر ان کو بیٹی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کائنات ارضی میں کوئی ایسی بیٹی بھی نہیں جیسی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سیدہ کائنات ہیں۔ حسنین کریمین کا مقام وراء الورا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے کہ آقا دو جہاں نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کے ہاتھ کو پکڑا اور فرمایا، من احبنی، جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے، و احب ہذین، اور حسن و حسین سے محبت کرتا ہے، و اباہما، اور ان کے باپ سے محبت کرتا ہے، و امہما، اور ان کی ماں سے محبت کرتا ہے، کانا معی فی درجتی یوم القیامہ، جیسے میں نے حسن و حسین کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، قیامت کے دن وہ اسی طرح میرے ہاتھوں میں ہوگا، اور یہ اس کو اللہ مقام عطا فرمائے گا۔ ان 5 شخصیات کا تو مقام ہی وراء الورا ہے، لیکن عقیدے کی خرابی صدیوں سے مسلسل چلتی آ رہی ہے، تو یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں، اہل سنت کے ہاں اہل بیت میں حضور کی بیویاں بھی داخل ہیں، اور حضور کی بیٹیاں اور بیٹوں کی
حضرت فاطمہ کے علاوہ جو اولادیں ہیں وہ بھی اہل بیت اطہار میں شامل ہیں۔ یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں اور اس کو اپنی نسل تک پہنچا دیں کہ اہل بیت صرف 5 لوگ نہیں ہیں، حضور کی بیویاں بھی اہل بیت میں شامل ہیں، لیکن ان 5 لوگوں کو بشمول آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آقا دو جہاں نے ہر مقام پر ان کو ممتاز مقام عطا فرمایا۔ آیت تطہیر اتری کہ اللہ اہل بیت کو پاک کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، اور اے اہل بیت اللہ نے تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دیا ہے۔ بات ازواج کی تھی، حضور نے اپنے 5 تن کو بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی اور عرض کیا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما دے۔ پھر اور آیت مباہلہ اتری تو آقا دو جہاں انہی شخصیات کو ساتھ لے کر گئے، حضور کو سب سے بڑھ کر ان سے محبت تھی، اس لیے یہ 5 تن بھی پاک ہیں اور 11 تن حضور کی بیویاں ہماری مائیں بھی پاک ہیں۔ مجھے کچھ دوستوں نے کہا کہ آپ نے واقعہ کربلا بیان کرنا ہے، جس کو میں عمومی طور پہ بیان نہیں کرتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کسی معتبر 14 صدیوں میں اہل سنت کی کوئی کتاب بھی نہیں دیکھیں گے جس کے اندر A to Z پورا واقعہ کربلا بیان ہوا۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ کوئی معتبر کسی آدمی کی آپ وہ کتاب نہیں دیکھیں گے جس میں A to Z پورا واقعہ کربلا جو روایتی واقعہ بن چکا ہے ممبر اور محراب کا، کسی معتبر شخصیت نے اتنی صدیوں میں بیان کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا کربلا میں، اور جو صاحبزادیاں تھیں اور خواتین تھیں اہل بیت کی، ان کے علاوہ اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ جن کی عمر تقریباً 21 سال ہے، اور کوئی اہل بیت اور خدام میں سے باقی نہیں بچا تھا، تو بیان کرنے والے کون ہیں ان روایات کو؟ کچھ قصہ گوئی کی باتیں بھینٹ چڑھ گئیں، جس کے ذہن میں جو آیا، کہیں سیلف آرگنائزڈ ایک جذبہ تھا جس کو بیان کرتے کرتے چیزیں بہت آگے چلتی گئیں، لیکن 1-2 کتابیں مناسب سی ہیں جو ہمارے بزرگوں نے لکھی ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب ہے سوانح کربلا، اور وہ لکھی ہے سید علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے نام پر جامعہ نعیمیہ کی پوری چین تھی، اور جنہوں نے تفسیر نعیمی بھی لکھی، اور ان کا زمانہ ہے تقریباً پیدائش 1883 عیسوی میں، اور ان کا جو وصال ہے وہ تقریباً بنتا ہے 1949 میں۔ انڈیا میں مراد آباد میں ان کا پورا نظام تھا، جہاں سے یہ جامعہ نعیمیہ اور یہ بزرگ پڑھ کر آئے، اور پھر جو تعلیم ہے وہ مزید آگے چلائی۔ جس دوست نے یہ کتاب پڑھنی ہو وہ سافٹ کاپی مجھ سے کسی بھی ٹائم پہ لے سکتا ہے، کوئی 200 سے بھی کم صفحات ہیں، لیکن اعلیٰ انداز میں بہترین طریقے سے واقعہ کربلا کو بیان کیا ہے۔ میں چند باتیں اس سے آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں۔ جب یزید جو ہے وہ خلافت پہ متمکن ہو گیا تو 4-5 لوگ وہ تھے جو امام عالی مقام، اور ان کے ساتھ 4-5 لوگ مزید تھے جو یزید کے لیے بہت بڑا چیلنج تھے کہ اگر یہ لوگ میرے ہاتھ پہ بیعت کر لیں تو پھر مکہ کیا، مدینہ کیا، دمشق کیا، شام عراق کیا، پورا عالم اسلام میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لے گا۔ باقی تو صحابہ بھی تھے۔ واقعہ کربلا کس ہجری میں پیش آیا جی؟ 61 ہجری میں۔ اور آخری صحابی دنیا سے کب تشریف لے گئے ہیں؟ تقریباً 110 ہجری میں۔ آخری صحابی، حضور کا غلام، جس نے حضور کی مجلس میں حالت ایمان میں حضور کو دیکھا، حالت ایمان میں ہی دنیا سے رخصت ہوا، وہ آخری صحابی کے سن کو وصال فرمایا 110 میں۔ واقعہ کربلا کے بھی کتنے سال بعد؟ 39 سال یہ، اور آپ کے 10 سال وہ، کتنے سال؟ پتہ چلا واقعہ کربلا کے بعد بھی 49 سال تک، نصف صدی تک ابھی صحابہ کرام دنیا میں موجود تھے۔ اور یزید جب خلیفہ بن گیا تو یہ 4-5 لوگ ان صحابہ میں بڑے پرومیننٹ تھے، باقی بھی صحابہ تھے لیکن یہ اپنا اعلیٰ مقام رکھتے تھے، اور یزید کو ان سے خوف بھی تھا۔ وہ لوگ کون تھے؟ ان میں سے سب سے پہلا نام حضرت امام علی مقام حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اس سے یزید کو خوف تھا ان سے۔ اور دوسری بڑی شخصیت تھی، کیونکہ آپ تو نواسہ رسول بھی تھے، آپ صحابی رسول بھی تھے، اور دوسری بڑی شخصیت تھی حضرت عبداللہ بن عباس۔ حضرت عباس حضور کے چچا تھے،
حضرت عبداللہ ان کے بیٹے تھے، حضور کے پھر حضرت امام حسین کے کیا لگے؟ حضور کے اگر چچا کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ تو امام علی مقام کے ساتھ ان کا تعلق تو بزرگی والا تعلق ہے۔ تو دوسرے صحابی تھے عبداللہ بن عباس۔ یہ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، زیادہ میں مشکل میں نہیں لے جاؤں گا، ایک طائرانہ سی نظر میں، تاکہ چند باتیں آپ کو یاد ہو جائیں۔ پہلی شخصیت جن سے یزید کو خوف تھا وہ سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا باپ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہے، اسلام کا بہت بڑا خلیفہ بھی ہے، اور جناب سید کائنات کا شوہر بھی ہے، اور کائنات میں وراء الورا اس کو مقام حاصل ہے۔ اور دوسری شخصیت حضرت، آپ بولیں گے میرے ساتھ جی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا عطا فرمائی کہ اللہم فقہہ فی الدین، اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ اور دنیا کی پہلی تفسیر قرآن مجید فرقان حمید کی وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی ہے، جس کا نام ہے تنویر المکیاس، آج اردو ترجمے کے ساتھ بھی مارکیٹ سے مل جاتی ہے۔ کتنی شخصیات ہو گئیں؟ 2۔ تیسری شخصیت تھی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، جن کا نام تھا عبداللہ بن عمر۔ پہلے کا نام تھا عبداللہ بن عباس، یہ تھے عبداللہ بن عمر، اور ایک اور عبداللہ تھے جو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ حضرت زبیر بھی عشرہ مبشرہ میں سے تھے، اور ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا۔ اب عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر، اور چوتھی بڑی شخصیت ہے امام علی مقام کی۔ یہ 4 شخصیات یزید کے راستے کا بہت بڑا پتھر تھی۔ اب سنیں کہ آگے کیا ہوا۔ جب یزید مسند خلافت پہ بیٹھ گیا، اس نے پروانہ بھیجا کہ ان سے بیعت لی جائے، تو وہاں پر جو 4 لوگ تھے ان میں سے 2 کی جو رائے ہے وہ اسی مقام پر اختلافی ہوگی۔ حضرت امام حسین نے فرمایا میں تو نہیں کر سکتا، حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی فرمایا میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ پیچھے کون رہ گئے؟ عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس۔ یہ دونوں شخصیات کہتی ہیں بھائی اس کی بیعت کرنے میں کوئی حرج نہیں، کہ جتنا خون خرابہ امت کے اندر ہوگا، آپ ذرا پہلے جا کے دیکھو، آج سے 20 سال، یہ دونوں صحابہ چاروں آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ ذرا 20 سال پہلے جا کے دیکھو کہ وہاں کیا ہوا تھا۔ وہاں یزید کا باپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امام حسن کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے، ہزاروں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل تھیں۔ اگر یہی بات اب آ گئی تو اس وقت تو جید صحابہ کرام تھے، تو آج تو وہ بزرگ ہو چکے ہیں، وہ ایک اپنی رائے کا اظہار اور عملی میدان میں ہمارے ساتھ کیسے چل سکیں گے؟ ظاہر ہے جی وہ بات تھی 20 سال پہلے کی، جب حضرت امیر معاویہ خلیفہ بنے، اور وہ اس سے بھی 20 سال پہلے دمشق اور شام میں مرکز کی طرف سے گورنر رہ چکے تھے۔ تو یہ پورا اقتدار کو کتنے سال ہو چکے تھے؟ 40 سال تک۔ اور یہ معروضی سوال ذہن میں رکھ لیں، امت مسلمہ میں صحابہ کرام کے دور میں جس نے سب سے زیادہ مسلم امہ پر رولنگ اور حکمرانی کی ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 20 سال شام میں، دمشق میں، عراق میں گورنر کے طور پر، اور یہ کس دور سے چلے؟ جناب حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی المرتضیٰ، اور پھر حضرت امام حسن کے بعد آپ مرکز کے اندر جب حکمران بنے تو ٹوٹل سال کتنے ہو گئے؟ 40 سال۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں بھائی ہماری رائے یہ ہے کہ اس کی بیعت کر لی جائے، وہ جیسا بھی ہے، ہم اگر بیعت کر لیں گے تو یہ مقام دوبارہ نہیں آئے گا جو آج سے 20 سال پہلے فوجوں کے آمنے سامنے ہونے میں آ چکا ہے۔ یہ دونوں شخصیات کی رائے الگ ہو گئی، اور انہوں نے بیعت کا ارادہ کر لیا، اور حضرت امام علی مقام اور عبداللہ بن زبیر ان دونوں نے بیعت سے یہ ہے پہلا سٹیپ جو آگے واقعہ کربلا کی طرف لے کے جاتا ہے۔ میں 4 صحابہ کی بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ان سے باقاعدہ خوف تھا یزید کو، ورنہ تو ہزاروں صحابہ کرام اور بھی موجود تھے، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ آخری صحابی کب فوت ہوئے؟ 110 میں، ابھی تو 49 سال اور صحابہ نے چلنا ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کی پیدائش ہوتی ہے 80 ہجری میں، 80 ہجری میں، اور آپ نے صحابہ کی زیارت کی ہے، اور آپ تابعی ہیں، اور آگے پھر چلیں تو کتنا سارا دور مزید باقی ہے۔ اب جب یہ ڈفرینس آف اوپینین ہو گیا تو 2 صحابہ کرام جو بڑے تھے وہ تو الگ ہو گئے،
اب پیچھے رہ گئے حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر۔ حضرت امام حسین کو خطوط آنے لگے کہ آپ حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں اور ہمارا دل، ہماری تلواریں، ہماری ہر چیز آپ کے ساتھ ہے، آپ وہاں سے چھوڑ دیں مدینہ طیبہ کو اور آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں۔ اب یہ خطوط کی جو تعداد ہے یہ لوگ ہزاروں میں بھی بیان کرتے ہیں، جو میں نے آپ کو کتاب بتائی ہے اس کے اندر 150 کے قریب خطوط ہیں جو کوفہ سے لوگوں نے لکھے امام پاک کو کہ آپ ادھر آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور یہ جو لکھنے والے تھے یہ تو 150 تھے، لیکن وہاں جو آبادی تھی وہ لاکھوں کی تعداد میں تھی۔ لاکھوں کی تعداد میں نہ بھی ہو تو لاکھ یا کم از کم اس کے راؤنڈ اباؤٹ ضرور تھی، کیونکہ جب پہلی شخصیت گئی حضرت مسلم بن عقیل تو وہاں 40,000 لوگ تھے جو آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار تھے۔ جب یہ پروانہ آیا بیعت کا اور 4 صحابہ میں اختلاف رائے ہوا، باقی صحابہ کا تو اپنی اپنی جگہ پر تھا کہ جہاں بڑے بیعت کریں گے وہاں ہم بھی پیچھے چلے جائیں گے، نہیں کریں گے تو ہم بھی انہی کے ساتھ ہی ہو جائیں گے۔ اس وقت امام عالی مقام نے مدینہ طیبہ چھوڑ کر مکہ معظمہ کا رخ فرمایا کہ میں اب ادھر چلا جاتا ہوں اور اس کے بعد دیکھی جائے گی کہ کیا ہوگی۔ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر مدینہ میں رہے، حضرت امام علی مقام اور عبداللہ بن زبیر ان دونوں نے کہاں کے لیے رخت سفر باندھا؟ مکہ مکرمہ کے لیے۔ یہ جا کے مکہ میں آباد ہو گئے۔ مکہ میں خطوط کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب یہاں پر 2 جو بڑے لوگ تھے عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہاں پھر 2 صحابہ کے درمیان اختلاف رائے ہوا۔ اب کیا جائے؟ امام علی مقام کا موقف تھا کہ ہمیں اگر کوفہ والے بلا رہے ہیں اور کوفہ مملکت اسلامیہ کا مرکز ہے، کیپٹل ہے، جو حضرت علی المرتضیٰ لے کے گئے تھے، ورنہ اس سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حجاز مقدس ہی مسلمانوں کا دارالخلافہ رہا۔ حضرت علی المرتضیٰ لے کر گئے، وہاں حضرت علی سے محبت کرنے والے اور لوگ بھی تھے، جن میں سے کچھ کے عقائد غلط بھی تھے، جو کچھ وہ تھے جو حضرت علی کو بہت اعلیٰ شخصیت مانتے تھے یعنی غلو کے ساتھ، کچھ وہ تھے جو حضرت امیر معاویہ کو بہت اعلیٰ مانتے تھے، اور کچھ کہتے تھے معاذ اللہ یہ دونوں ہی غلط ہیں اور دونوں کے خلاف لڑنا اور قرآن اٹھانا، تلوار اٹھانا، جام شہادت نوش کرنا یہ ہمارا وتیرہ ہے، انہی کو خوارج کہا جاتا۔ تو بہت ساری چپکلش اور فتنہ یہ کوفہ میں پہلے سے جو ہے وہ بلند تھا، لیکن کوفہ والوں نے کہا کہ امام پاک آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ اچھا، امام پاک نے فوراً وہاں سے نکلنے کا ارادہ نہیں فرمایا۔ کہاں سے؟ مکہ سے، کیونکہ آپ مدینہ سے کہاں شفٹ ہو گئے؟ مکہ میں۔ آپ نے سب سے پہلے باقی لوگوں کی رائے کے ساتھ حضرت عبداللہ بن زبیر کی ایک رائے کا آپ نے احترام کیا کہ ٹھیک ہے، آپ اگر فرماتے ہیں کہ میں نہ جاؤں تو ہم ایک کام کر لیتے ہیں، ہم پہلے کسی اپنے خاندان کے بندے کو بھیج دیتے ہیں۔ تو آپ نے جس شخصیت کو بھیجا وہ حضرت مسلم بن عقیل تھے، آپ کے چچا زاد تھے، حضرت عقیل کے بیٹے تھے مسلم بن عقیل، اور 2 بیٹے ان کے ساتھ تھے جن کے کتابوں میں نام لکھے ہیں حضرت محمد اور حضرت ابراہیم۔ یہ کس کے بیٹے ہیں؟ مسلم بن عقیل کے۔ یہ 3 شخصیات حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے 2 صاحبزادے جن کی عمریں چھوٹی ہیں، ابھی بہت بڑے نہیں ہیں، یہ جب گئے کہ کوفے کے لیے پتہ کرو جا کے، تو وہاں کوفہ والوں نے بڑا ویلکم کیا حضرت مسلم بن عقیل کو، ہر لحاظ سے آہو بھگت کی کہ خانوادہ بنو ہاشم کا ایک شخص ہمارے پاس آیا ہے، اور ان کو بڑا پرتپاک طریقے سے ویلکم کیا۔ جب امام مسلم بن عقیل نے یہ دیکھا تو امام علی مقام کے لیے خط روانہ فرما دیا کہ حضور کسی شک شبے کی گنجائش نہیں، کوفہ والے سارے ہمارے ساتھ ہیں، ان کی تلواریں بھی حاضر ہیں، ان کے دل بھی حاضر ہیں، ان کی گردنیں بھی حاضر ہیں، اب آپ تشریف لے آئیں۔ اب امام علی مقام چل پڑے۔ تقریباً 72 افراد ہیں اہل بیت کے، ٹوٹل 82 افراد کا قافلہ 3 ذوالحجہ 60 ہجری کو، کیونکہ 61 میں آگے ہو رہا ہے نا محرم میں، تو 3 ذوالحجہ 60 ہجری کو 82 افراد پہ مشتمل یہ قافلہ مکہ سے روانہ ہوتا ہے ٹوورڈ کوفہ۔ اب حالات کچھ نے پلٹا یوں کھایا کہ جب مسلم بن عقیل کے پیچھے 40 ہزار لوگوں کی نمازیں دیکھیں تو پھر اس وقت کوفہ کا گورنر بھی چینج کر دیا گیا اور ابن زیاد کو گورنر بنا کے بھیجا گیا۔ اب ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل کو اور آپ کے جتنے بھی ساتھ تھے لوگ ان کو ڈرایا، دھمکایا، ان کو قید کیا، حتیٰ کہ حضرت مسلم بن عقیل کو اپنے آفس میں سیکریٹریٹ میں بلا کر وہاں پر شہید کر دی۔
حضرت مسلم بن عقیل کو، اور ان کے دونوں صاحبزادوں کو بھی شہید کر دیا۔ لیکن یہاں ہو کیا چکا تھا، حضرت مسلم بن عقیل اپنے دونوں صاحبزادوں کے ساتھ جب پہنچے، لوگوں نے وارم ویلکم کیا اور خط لکھ دیا کہ اے امام آپ تشریف لائیں، لیکن حالات نے فوراً پلٹا کھا دیا۔ گورنر تبدیل ہو گیا، ابن زیاد گورنر بن گیا اور اس نے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ امام علی مقام کو تو کسی نے ابھی خبر نہیں کی کہ مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے۔ اب امام پاک کا قافلہ چل پڑا۔ آپ جب قریب آئے تو آپ کو پتہ چلا کہ معاملہ تو خراب ہے۔ راستے میں 7-8 لوگ آپ کو ملے جو تاریخی باتیں ہیں، ان میں سے شاعر قسم کے لوگ بھی تھے، ان میں بہت سارے اور لوگ بھی تھے، اور بڑی مشہور سی باتیں ہیں کہ آپ کو انہوں نے مشورہ دیا کہ امام آپ تشریف نہ لے جائیں کوفہ میں، کیوں؟ ان کے دل میں آپ کے ساتھ دھڑکتے دیکھ رہا ہوں، لیکن ان کی تلواریں میں یزید اور ابن زیاد کے ساتھ دیکھ رہا ہوں۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ میں نے اب قصد کر لیا ہے تو میں بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس مقام پہ پہنچ جاؤں۔ اب بجائے وہاں پہنچنے کے راستے میں جب جو وہاں کے تھے کمانڈر تھے، ان لوگوں نے آپ کو وہاں راستے میں روکا، بجائے وہاں جانے کے آپ کربلا تشریف لے گئے۔ یہاں جو 4-5 مزید شخصیات ہیں جن کا ایک گندا کردار ہے اس تاریخ میں، اور لوگوں کے عقائد بھی اس حوالے سے بڑے متذبذب ہیں، ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو ابن سعد ہے۔ میں کل پرسوں بھی ایک کلپ سن رہا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا صحابہ کی اولاد نے نواسہ رسول کو شہید کر دیا، تو ان میں ایک ابن سعد بھی تھا، اور ابن سعد ایک بہت بڑی عظیم شخصیت کا بیٹا تھا جن کو حضرت سعد بن ابی وقاص کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حضور کے ماموں بھی تھے، یہ ان کا بیٹا تھا، لیکن اسلام میں بیٹے کی گارنٹی کبھی باپ کے ذمہ نہیں لی گئی، لیکن ہمارا بینگ مسلم یہ فرض ہے، اسی لیے اسلام اس پہ زیادہ زور دیتا ہے کہ تربیت اولاد بہتر طریقے سے کیا کرو۔ اب آپ دیکھیں کہ فاتح ایران کون ہے حضرت عمر کے دور میں؟ سعد بن ابی وقاص۔ ایران فتح کس نے کیا؟ ایران و عراق دونوں سپر پاور فتح کس نے کی؟ حضرت سعد بن ابی وقاص نے۔ لیکن یزیدی جو ٹولہ ہے ابن سعد ان کا بیٹا، یہ اسی لشکر کا جو ہے وہ کمانڈر ان چیف ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ 82 لوگوں کے مقابلے میں تاریخی روایات کی روشنی میں تقریباً 22,000 کا لشکر ہے جو ابن زیاد اور ابن سعد نے حضرت امام حسین اور آپ کے خاندان کے لیے تیار کر رکھا۔ اب یہاں کے بعد جتنی چند دن آپ نے سٹے کیا، اور جب 10 سفر کب شروع ہوا تھا؟ 3 ذوالحجہ کو، اور اس کے بعد یہاں پہنچتے پہنچتے یہ سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ، ظاہر ہے سمجھتے ہیں کس چیز پہ تھا، پیدل تھا، سواریوں کے اوپر تھا، گھوڑوں پہ تھا، خچروں پہ تھا، مختلف چیزوں پہ تھا، اس کو بھی وقت لگا۔ اور پھر وہاں 8 سے 10 دن جو ٹھہراؤ رہا، جہاں پر گفتگو ہوتی رہی، اور پھر امام علی مقام نے آخر وہ بات بھی فرمائی کہ ٹھیک ہے مجھے تم یزید کے پاس لے چلو، میں یزید کے سامنے اپنا موقف رکھ دیتا ہوں۔ اس نے مان لیا تو ٹھیک، نہ مانا تو میں اپنا اور معاملہ مینج کر لوں گا۔ لیکن یہاں بھی پھر امام پاک کی بات کو نہ سنا گیا۔ آخر وہ دن آیا جو 10 محرم کا دن تھا اور 61 ہجری کا دن تھا، اور تاریخی روایات کے مطابق وہ جمعۃ المبارک کا دن تھا جب وہ واقعہ کربلا پیش آیا، جس کی یاد میں آج پوری امت مسلمہ اپنے طریقوں سے چیزوں کو بیان کر رہی ہے اور سیلیبریٹ کر رہی ہے، اور میں بھی آپ کے سامنے اسی چیز کو بیان کر رہا ہوں۔ اب یہاں جو اندر کے واقعات ہیں ان کا تاریخی کوئی معتبر ایسا ثبوت نہیں ہے۔ ظاہر واقعات ہیں، جی تیر کہاں سے آیا، وہ کیسے لگا، وہ پانی کیسے بند ہوا، مظالم کیسے ہوئے، یہ ساری باتیں وہ ہیں جو کتابوں میں لکھی ہیں، لیکن ان کی طرف جانے سے پہلے اگر ہم ان کازز کو دیکھ لیں، ان اسباب کو دیکھ لیں اور ان نتائج پہ غور کر لیں جو دنیا آج بھگت رہی ہے، تو شاید ہماری محفلیں بڑے کام کی بن سکتی ہیں۔ امام پاک شہید کر دیے گئے، آپ کے خاندان کے 72 افراد شہید کر دیے گئے، جو چند لوگ ساتھ بچے خواتین، اور ایک آپ کی اولاد میں سے امام زین العابدین جن کی عمر مبارکہ میں نے عرض کی کتنی تھی، 21 سال کی قریب تھی، یہاں سے پھر یہ لوگ سارے کے سارے یزید کے دربار میں لائے گئے۔ امام زین العابدین بھی ان کے ساتھ ہیں، اور جو خواتین ہیں کچھ اہل بیت کی وہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ یہاں ایک ہے شمر جس نے اہل بیت کو جو ہے وہ قیدی بنا کر یزید کی بارگاہ میں پیش کیا، اس کا نام کیا ہے؟ یہ شمر ہے۔ ایک اور برا نام بڑا تاریخ میں خولی کا ہے، جس کو خولی بن یزید کہتے ہیں، اس کو خولی بھی پڑھتے ہیں لوگ۔ تو یہ وہ بدبخت اور شکی آدمی ہے کہ جس نے امام علی مقام کا سر تن سے جدا کیا، خولی بن یزید۔ میں آگے بھی چلتا ہوں کہ آگے پھر بات کیا ہوئی۔
اس جنگ کے دوران جو واقعہ کربلا کا دن ہوا اہل بیت اور یزید اور ابن زیاد اور ابن سعد کی جو فوجیں ہیں ان کے درمیان، یہاں دو عظیم شخصیات تھیں جن کی قسمت کو اللہ رب العزت نے تبدیل کر دی، اور وہ تھے حضرت حر بن یزید اور ایک ان کے بھائی تھے جن کا نام تھا مصعب بن یزید۔ اچھا آپ یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، آپ بہت سارے لوگوں کا نام یزید دیکھیں گے، بس ایک ٹائٹل تھا اور ایک نام بڑا مشہور ہو گیا تھا کہ لوگ یزید رکھتے تھے، جس کا معنی زیادتی یعنی بڑھوتری بھی تھا، ایک اچھا اور بڑا نام شمار کیا جاتا تھا، لیکن ایک بدبخت کا نام بھی یزید تھا۔ اس لیے ان لوگوں کو آپ یزید کی اولاد نہ سمجھیں، یہ باقی لوگوں کی اولاد ہیں، لیکن چونکہ بس ایک ہوا چل پڑی تھی کہ لوگ عمومی طور پر نام کیا رکھتے تھے؟ یزید رکھتے تھے، تو یہ بدبخت نکلا تو یہ نام ہی اب صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ میرا خیال ہے آج کوئی 7.5 ارب دنیا کی آبادی میں کوئی جو عرب سے زیادہ مسلمان ہیں ان میں شاید ہی کسی بندے کا نام یزید ہو، اس لیے تاریخ سے مٹ گیا ہے، لیکن بہت سارے محدثین کا نام بھی یزید ہے، اور ان میں خیال کیا جائے کہ یہ وہ یزید نہیں ہے، یہ جو بدبخت یزید ہے جو امام علی مقام کے لیے مشکلات کھڑی کرنے والا ہے۔ تو حر بن یزید اور مصعب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ وہ دو شخصیات ہیں کہ امام علی مقام کا آدھا خاندان جب شہید ہو گیا، اللہ نے مخالف لشکر سے ان کو توفیق دی کہ امام علی مقام کے قدموں پہ آپ کر ڈھیر ہوئے، اور ان دونوں نے ان کی طرف سے جام شہادت نوش کیا۔ تو یہ بھی دو شخصیات ذہن میں رکھیں، ایک حضرت حر بن یزید اور ایک حضرت مصعب بن یزید، یہ دونوں سگے بھائی تھے اور امام کی خدمت جو ہے وہ پیش ہوئے۔ امام علی مقام کی عمر میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی تھی، آپ کی بوقت شہادت عمر تقریباً کتنی تھی؟ 57 سال، اور اگر اس کو ایگزیکٹ دنوں میں گنیں تو جس کتاب کا میں نے حوالہ دیا ہے، آپ جو میں نے کہا ہے کہ آپ مجھ سے لے سکتے ہیں سافٹ کاپی، اس میں آپ کی عمر مبارکہ 56 سال 5 ماہ اور 5 دن لکھی ہے۔ تو امام علی مقام کی عمر اس وقت اتنی تھی، اور دن کون سا تھا؟ جمعہ کا دن تھا۔ اب چند ایک احادیث مبارکہ جو ہماری معتبر کتابوں کے اندر موجود ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے وہ چند باتیں بھی شیئر کروں۔ جب یہ بات ہو گئی، امام علی مقام شہید ہو گئے، اس کے بعد ہماری معتبر حدیث کی کتابوں میں کچھ باتیں ایسی موجود ہیں جن کو کچھ لوگ نہیں صحیح بھی سمجھتے، لیکن میں آپ سے وہ شیئر کر رہا ہوں۔ امام حاکم نے اور امام بہقی نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضور کی بیوی اور ہماری ماں ہیں، جو حضور کی بیویوں میں سب سے آخر میں غالباً 78 سال کی عمر میں، اس واقعہ کربلا کے بھی بعد میں آپ اس دنیا سے تشریف لے گئیں۔ حضور کی بیویاں اور ہماری ماؤں میں واقعہ کربلا کے موقع پر بھی حضرت ام سلمہ موجود تھی، یعنی یہ نہیں کہ کربلا میں موجود تھیں، لیکن اس وقت آپ باقاعدے حیات تھیں، آپ زندہ تھیں۔ حدیث کی روایت یہ ہے کہ آقا دو جہاں کو حضرت ام سلمہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، تو آقا دو جہاں کے سر مبارک اور آپ کی ریش مبارک پر گرد و غبار ہے۔ ام سلمہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا کہ اگر آپ کی بارگاہ میں سوال کروں کہ اللہ کے حبیب آج آپ اس حالت میں کیوں ہیں کہ آپ کے سر مبارک کے بال اور آپ کی ریش مبارک جو بال ہیں یہ ایک گرد و غبار کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ابھی امام حسین کے مقتل میں گیا تھا، یعنی امام تو ہم کہہ رہے ہیں نا، محدثین کہہ رہے ہیں، میں ابھی حسین کے مقتل میں گیا تھا۔ اور اس حدیث مبارکہ کو دلائل النبوہ امام بہقی نے ذکر کیا ہے، جس کو اہل سنت اپنا ایک سورس سمجھتی ہے۔ تو لوگ اب یہاں پر زیادہ گفتگو کی ضرورت نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ خواب میں کسی عظیم شخصیت کا آنا قرآن و سنت سے ثابت ہے یا نہیں؟ ہماری روزمرہ زندگی میں بھی خواب آتے ہیں، اور آقا دو جہاں کا خواب آنا اور ام سلمہ حضور کی زوجہ ہماری ماں جیسی شخصیت کا اس کو بیان کر دینا ہمارے لیے بہت بڑا سورس ہے۔ تو آپ کو خواب آیا، آپ نے خواب دیکھا، آقا دو جہاں کی زیارت کی، اور آپ نے فرمایا کہ میں ابھی حسین کے مقتل میں گیا تھا۔ اس کو دلائل النبوہ امام بہقی نے ذکر کیا ہے۔ ایک اور امام بہقی نے روایت ذکر کی ہے، حضرت امام علی مقام جب شہید کیے گئے تو آپ فرماتے ہیں آسمان سے خون برسا، صبح کو ہمارے مٹکے، ہمارے گھڑے اور تمام برتن خون سے بھرے ہوئے تھے۔ ایگزیکٹ حدیثوں کا نمبر اس کتاب کے اندر موجود ہے، بڑی اعلیٰ تخریج کے ساتھ انہوں نے یہ کتاب چھاپی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، جس دن امام پاک شہید کیے گئے اس روز بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے تازہ خون پایا جاتا تھا۔ تو یہ ساری باتیں ان کو عقل تسلیم کرتی ہے، کیوں کہ اس طرح کی باتیں پہلے بنی اسرائیل میں دیکھی جا چکی ہیں۔ بھائی ان پہ عذاب آ گیا مینڈکوں کی شکل میں،
طوفان نوح آیا تو چولہوں سے بھی پانی نکل آتا تھا، خون کا عذاب، جوؤں کا عذاب بنی اسرائیل پہ آ چکا، تو اگر عذاب آیا تھا تو یہ بھی تو امت کے لیے ایک عذاب کے سائن کی کیفیت تھی اور واقعہ کربلا کی یاد تھی۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے دلائل النبوہ کی کہ یزید کے لشکریوں نے لشکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک اونٹ پایا تو انہوں نے کہا کہ اس کو بھی مال غنیمت میں ہی پکڑ لو۔ امام علی مقام کے لشکر کا اونٹ یزیدی لے کر گئے اور جب جشن مناتے ہوئے امام پاک کے سر مبارک کو یزید کے پاس لے گئے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر وہ کتنی آؤ بھگت کے ساتھ گئے ہوں گے یزید کی شاباش لینے کے لیے۔ تو انہوں نے امام علی مقام کے ان اونٹوں میں سے ایک اونٹ کو ذبح کیا اور پکایا، تو فرماتے ہیں روایات میں آتا ہے جو امام بیکی نے ذکر کی ہے کہ وہ اونٹ ایسے اس کا گوشت کڑوا ہو گیا جیسے تنبا کڑوا ہوتا ہے۔ تنبا سمجھتے ہیں نا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ایسے کڑوا ہو گیا جیسے تنبا کڑوا ہوتا ہے، اور اس کو لشکریوں میں سے کوئی بھی نہیں کھا سکا۔ یعنی یہ وہ بات ہے جس پہ آسمان بھی جو ہے وہ نوحہ کنا ہے، اور زمین کے درخت بھی، پتھر بھی، حتیٰ کہ جانور بھی نواس رسول کی جو شہادت ہے اس کے غم کے اندر مبتلا ہے۔ تو یہ آگے مزید جو ہے وہ باتیں ابھی چل رہی ہیں، کتاب آپ کے پاس آئے گی تو آپ اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا۔ چھوٹا سا فیض میں اس سے اگلا چند منٹ میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ واقعہ کربلا ہو گیا، امام پاک شہید کر دیے گئے، امام زین العابدین آپ کے خاندان میں سے بچے، جس سے پھر آگے پوری نسل چلی امام پاک کی اور پوری آل رسول چلی۔ اب امام زین العابدین بیٹے کس کے تھے؟ امام حسین کے، اور ان کے بھائی امام حسن تھے، اور ان سے پہلے جناب علی المرتضیٰ تھے۔ یہ وہ لائن ہے جو ائمہ اہل بیت کی لائن ہے۔ میں آپ کی فکر ٹھیک یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنے چھوٹے چھوٹے وہ معاملات قائم کر لیے ہیں کہ جس کا ذکر کوئی اور کرتا ہے ہم نہیں کرتے، اور جس کا ہم کرتے ہیں کوئی اور نہیں کرتا، تو چھوٹی چھوٹی اپنی دکانداری جو ہے اس میں ایک علمی بات کا اضافہ کر لیں۔ یہ جو ائمہ کی پوری چین ہے، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت امام باقر، حضرت امام جعفر، امام تقی، امام نقی، پورا یہ اماموں کی پوری چین ذہن میں بٹھا لیں۔ یہ اہل تشیع کے امام نہیں، یہ اہل سنت کے امام ہیں۔ ان سب کے ساتھ محبت کرنا، ان سب کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ جن سے فقہ چلی ہے، اور آج پورے عالم اسلام میں آپ کو اکثریت اور میجارٹی فقہ حنفی کی نظر آتی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد کون ہیں؟ امام باقر اور امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ان دونوں سے تمام علوم امام اعظم ابو حنیفہ نے حاصل کی۔ اور اس کے بعد یہ بھی بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اہل بیت صرف 5 تن نہیں، حضور کی بیویاں بھی اہل بیت میں ہیں، اور یہ جو ائمہ اہل بیت ہیں یہ ان کے نہیں، یہ اہل سنت کے بھی امام ہیں۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں بٹھا لیں کہ جب وہ امام کہتے ہیں تو ان کا نقطہ نظر انوسینسی والا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں امام اللہ کی جانب سے آتا ہے، جیسے نبی کس کی طرف سے آتا ہے۔ یہ بات ذرا غور سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ ہمارا ان کو امام ماننا اور ان کا ان کو امام کہنا، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں ہماری طرح جیسے نبی اللہ کا برگزیدہ اور بھیجا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح امام بھی اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نبی معصوم ہے، وہ کہتے ہیں امام معصوم ہوتا ہے۔ یہ جو عقیدہ ہے، یہاں پر دراڑیں ہیں اہل سنت والجماعت میں اور اہل تشیع میں، اور زمین و آسمان کا اس کے اندر فرق ہے۔ اس لیے یہ نوٹ کر لیں، جب ہم امام حسین کہتے ہیں تو ہمارے عشق و محبت کے امام ہیں۔ ہم جب امام حسن کہتے ہیں تو ہمارے عشق و محبت کے امام ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ آگے امام زین العابدین ہیں تو ان کے سینس میں امام نہیں ہے۔ 2 باتیں ذہن میں رکھ لی ہیں نا جی۔ وہ امام کو کیا مانتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا۔ ان کے نزدیک امام کوئی بن ہی نہیں سکتا اپنی عبادت اور ریاضت سے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ عبادت اور ریاضت سے نبی کوئی نہیں بن سکتا۔ آپ کروڑ نمازیں بھی پڑھ لیں، آپ اپنا سارا کمایا ہوا بھی رب کی بارگاہ میں پیش کر دیں، آپ اپنے جسم کی بوٹی بھی کروا دیں، نبی کوئی نہیں بن سکتا۔ وہ کہتے ہیں امام بھی کوئی نہیں بن سکتا۔ امام کو اللہ بھیجتا ہے۔ اگلی بات سنیں، امام کو اللہ بھیجتا ہے، امام کے راستے کی کوئی بھی دیوار بنے گا ہم اس کو پاش کر دیں گے۔ اس لیے وہ سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ کے بارے میں۔ کیوں کہ حضرت علی المرتضیٰ کے مقابلے میں جب حضرت امیر معاویہ آئے تو وہ بڑا غلیظ کلمات حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہتے ہیں۔
جیسے ہم کہتے ہیں نبی کے مقابلے میں جو بھی آئے گا وہ کافر ہے، تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ امام کے مقابلے میں جو بھی آئے گا وہ ہماری صفوں سے خارج ہے، وہ اس کے دشمن ہے۔ آپ امام حسن بھی ان کے نزدیک ان کے کیا ہیں؟ امام ہیں۔ ان کے مقابلے میں کون آئے تھے؟ حضرت امیر معاویہ۔ اس لیے ان کے امام کے مقابلے میں جو آیا وہ غلط ہے، اور اتنا غلط ہے کہ اس کا وہ اندازہ نہیں کر سکتے۔ پھر جو ہے وہ امام حسین کے مقابلے میں جو لوگ آئے وہ اہل سنت کے نزدیک بھی ان کے لیے کوئی سافٹ کارنر نہیں ہے۔ ہاں اس سے پہلے حضرت علی کے مقابلے میں کون آئے؟ امیر معاویہ۔ حضرت امام حسن کے مقابلے میں کون آئے؟ امیر معاویہ۔ وہاں اہل سنت کی زبانیں خاموش ہیں کیونکہ دونوں جانب صحابہ ہیں۔ دونوں جانب کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں، ابو سفیان کی بیٹی کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی ہوئی ہے، حضرت ام حبیبہ کی۔ تو حضرت امیر معاویہ تو مومنین کے خالو ہیں اور کاتب وحی ہیں، اور حضور کے ساتھ انہوں نے عرصہ گزارا ہے، اور پھر پورے مسلمانوں پہ بشمول صحابہ کے کتنے سال حکمرانی کی ہے؟ 40 سال، 20 سال بطور گورنر اور 20 سال بطور مرکز میں خلیفہ کے۔ اس لیے امیر معاویہ کے مقابلے میں، حضرت علی المرضیٰ کے مقابلے میں ہماری زبانیں ایک لفظ بھی نہیں کہتی، وہ دونوں صحابہ تھے۔ ہاں ہم اتنا ضرور کہتے ہیں کہ زیادہ ٹھیک جناب شیر خدا مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ تھے۔ زیادہ ٹھیک، ہم یہ نہیں کہتے کہ ایک غلط تھا ایک ٹھیک تھا، ہم کہتے ہیں زیادہ ٹھیک جناب مولا کائنات تھے، اور کم ٹھیک کون تھے؟ بس یہ ہماری زبانیں ہیں۔ لیکن جب معاملہ صحابہ سے آگے نکل جاتا ہے تو یزیدی لشکر میں ابن زیاد جیسا بندہ، اور جس کو لوگ فتنہ کرتے ہوئے کہتے ہیں صحابہ کی اولادوں نے اہل بیت کے پرخچے اڑا دیے، ابن سعد جیسا بندہ صحابہ کی اولاد ہے اور انہوں نے اڑا دیا جناب ان کو، اہل بیت کو، وہاں ہم کبھی بھی ان کے لیے بھی اپنے دل میں کبھی سافٹ کارنر نہیں رکھتے۔ ابن سعد کس کی اولاد ہیں؟ صحابی رسول کی۔ ہمارے نزدیک وہ معتبر نہیں ہے، وہ بدبخت آدمی ہے جس نے نواسہ رسول پہ اور آپ کے خاندان پہ تلوار اٹھائی ہے۔ ابن زیاد گورنر ہے، مسلمانوں کے دلوں میں کبھی بھی اس کے لیے، اہل سنت کے لیے سافٹ کارنر اس کے لیے موجود نہیں ہے۔ یہ فکری طور پہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھ گئی۔ اب آگے چلیں۔ اللہ رب العزت نے اسی دنیا میں رہتے ہوئے واقعہ کربلا کے جتنے ظالم تھے ان کو برے انجام سے دوچار کیا۔ یہ واقعہ کب پیش آیا تھا جی؟ 61 ہجری میں۔ ابھی اس کے بعد یزید جو ہے وہ 63 ہجری میں غالباً کچھ عرصے بعد یزید جو ہے وہ رخصت ہوا اس دنیا سے، لیکن رخصت ہونے سے پہلے اس نے ایک اور گندہ کام یہ کیا کہ ایک شخص مزید بچ گیا تھا۔ جن 4 لوگوں کی میں نے بات کی نا، امام علی مقام تو آ گئے ادھر، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس، انہوں نے معاملہ کہا کہ ہم بھائی اس فتنے میں نہیں پڑھنا چاہتے کہ مسلمان فوجیں آپس میں آ جائیں، ہمیں اگر بیعت کرنا بھی پڑی تو ہم بیعت کر لیں۔ ایک بندہ بچ گیا تھا، وہ کون تھا؟ عبداللہ بن زبیر۔ عبداللہ بن زبیر مکے میں ہی تھے۔ جب واقعہ کربلا ہو گیا، امام پاک کی شہادت کی خبر پہنچ گئی تو عبداللہ بن زبیر نے مکے کے اندر خلافت کا اعلان کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ اب یہ یزید اس قابل نہیں ہے، میں اپنی خلافت کا اعلان کر رہا ہوں تاکہ ہم امام حسین کے قاتلین کا بدلہ بھی دیں اور امت مسلمہ کو اس بدبخت آدمی سے ہم نجات بھی دلائیں۔ یہ عبداللہ بن زبیر جب کھڑے ہوئے تو ان کے خلاف کارروائی کے لیے یزید نے ایک اور لشکر بھیجا جو ابن عقبہ کی قیادت میں آیا، اور اس کو واقعہ ہرہ یا واقعہ حرہ کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ یہ چند دن مدینے میں رہے، انہوں نے پورے مدینے کو حلال کر دیا، گھوڑے مسجد نبوی کے اندر باندھے گئے، اس کے علاوہ عورتوں کی عزت پامال کی گئیں۔ اس گندے کام کا سہرا بھی تاریخ اسلامی میں یزید کے سارے۔ لیکن واقعہ آگے بڑھتا گیا۔ اب جو یزید کی عمر کتنی تھی جب وہ فوت ہوا؟ 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا، 64 ہجری میں یزید مر گیا، اور آپ اندازہ فرمائیں اس کی عمر ہے صرف اور صرف 39 ایئر۔ یزید کی عمر کتنی ہے؟ 39 سال صرف یزید کی عمر ہے جس نے یہ واقعہ کربلا بپا کیا۔ یزید کے بعد ایک شخص بنا خلیفہ جو یزید کا بیٹا تھا، جس کا نام معاویہ تھا، معاویہ بن یزید۔ لیکن تاریخ کی کتابیں یہ کہتی ہیں کہ یہ باپ کی طرح نہیں تھا بلکہ یہ اپنے دادے کی طرح تھا، نیک آدمی تھا، اتنا برا آدمی نہیں تھا، اور اس نے خلافت جو ہے اس کو ٹھوکر مار دی، اور اس خلیفہ اپوائنٹ ہونے کے 40 دن بعد ہی وہ باہر نہیں نکلا، وہ اندر ہی رہا اور
اس نے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی اور اس نے اس تخت پہ بیٹھنا گوارا نہیں کیا کہ جس تخت پہ بیٹھنا آل رسول کی قربانی کے بعد تھا۔ اب اس کے بعد تھوڑا سا آگے چلیں تو 3 سال بعد، یعنی یہ بات کب تھی؟ 64 ہجری کی، اور 3 سال بعد یعنی 65 66 67 اور 68 ہجری کے قریب بنو امیہ میں سے ایک شخص اٹھا جس کا نام تھا مختار ثقفی۔ کیا نام تھا؟ مختار ثقفی۔ اللہ نے اسے بڑا کام لیا، انجام اس کا بذات خود ٹھیک نہیں ہوا، لیکن اس نے چن چن کے قاتلین اہل بیت کو اس برے انجام سے دوچار کیا جس طرح ابن زیاد اور ابن سعد کے لشکر نے اہل بیت کے اوپر ظلم ڈھائے تھے۔ ان کی تفصیل بھی اس کتاب کے اندر موجود تھے، آپ دیکھیے گا، اور یہ ہماری صحیح حدیث کی کتابوں میں باتیں موجود ہیں۔ جس کیفیت میں ان لشکریوں نے امام پاک کے خاندان پہ ظلم کیا تھا، مختار ثقفی نے اسی طریقے پر ان کے ابن زیاد کا سر اڑا دیا۔ مختار ثقفی نے جب لڑائی ہوئی اور ایک لشکر بھیجا گیا ابن زیاد کے ساتھ، اور قدرت خداوندی دیکھیں، 3-4 سالوں بعد 10 محرم کا ہی دن ہے اور وہی مقام ہے جب ابن زیاد کا سر بھی اس کے تن سے جدا کر دیا جاتا، اور یہ کرتا کون ہے؟ مختار ثقفی، بنو امیہ کا ایک حکمران، ایک گورنر ہے جس کا مشن ہی یہ تھا کہ میں نے وہ لوگ ختم کرنے ہیں جنہوں نے امام علی مقام کے اوپر اتنا ظلم کیا ہے۔ اور ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب ابن زیاد کا سر تن سے جدا ہو گیا تو ترمذی کی روایت ہے کہ لوگوں نے دیکھا ایک سانپ آیا، 3 دفعہ اس کی ناک میں داخل ہو کر اس کے منہ کے راستے سے نکلا، اور یہ عبرت ناک انجام وہاں پر سینکڑوں اور ہزاروں لوگ دیکھنے والے تھے۔ اس کے علاوہ شمر تھا، خولی تھا، مزید جتنے بدبخت لوگ تھے، ان کو اسی شخص نے جس کو مختار ثقفی کہتے ہیں ان کے برے انجام سے دوچار کیا، حتیٰ کہ اسی کتاب میں حوالے کے ساتھ لکھا ہوا ہے 6000 وہ لوگ جو واقعہ کربلا میں امام علی مقام کے مد مقابل آ کر لڑے تھے اور اہل بیت کا خون کیا تھا، ان 6000 لوگوں کو تکلیفیں دے دے کر اس مختار ثقفی نے اس دنیا سے رخصت کیا اور ان کو واصل جہنم کی۔ اور آج آپ دیکھیں تو واقعہ کربلا کے اثرات امت مسلمہ آج بھی بھگت رہی، اور یہ قیامت تک بھگتنے ہیں امت نے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امت قاتلین امام حسین میں امت کے گروہ شامل ہیں نا، کلمہ گو لوگ ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، لیکن صحابہ تو وراء الورا ہیں، لیکن جو باقی لوگ ہیں ان کے اس عمل کی وجہ سے آج امت مسلمہ اس نتیجے کو بھگت رہی ہے، اور ہماری نسلیں جہالت کے راستوں پر گامزن ہیں۔ میری بات آپ محسوس کریں یا آپ اس سے ناراض ہوں، آپ کا پورا نظام تعلیم امام حسین کی اس شہادت کے نتائج کے طور پر آج ڈی ٹریک ہو چکا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں امت مسلمہ میں حرمین میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ بھی امت کو ہاتھوں ہاتھ بیچ کے کہاں بھیج رہے ہیں؟ یہ امت مسلمہ ان کے نتائج بھگت رہی، اور یہ ہر صدی میں بھگتتی ہے، یہ کبھی ایک دفعہ نہیں بھگتتی۔ آپ اس سے پہلے دیکھیں آٹومن امپائر تھے، 624 سال تک دنیا پہ حکمران رہے، لیکن جب اسلام مطمع نظر نہیں رہا اللہ نے ان کو ریپلیس کر دیا۔ پھر آل سعود آئے، اب 100 سال ہونے کو ہے، اور اب آل سعود مسلمانوں کو کہاں بیچ رہا ہے یہ مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ اس لیے آج کا دن توبہ کا دن ہے، استغفار کا دن ہے، امام علی مقام اور اہل بیت کے ساتھ اپنی محبت اور ان کے ساتھ کھڑا ہونے کا دن ہے، اور عملی لحاظ سے آج کے دور میں قرآن و سنت سے جڑ جانے کا نام واقعہ کربلا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ آپ نے یہاں بیٹھ کر تو قرآن پڑھا، ایک اچھی روایت مسجد میں ہے الحمدللہ، باقی محافل سے بہتر پروگرام یہاں پہ ہوتے ہیں، لیکن کیا باہر بھی ایسا ہی ہو رہا ہے جہاں ہزاروں اور لاکھوں لوگ واقعہ کربلا منا رہے ہیں؟ نہیں، آپ لوگوں کو ترغیب دیں، قرآن کی طرف آ جائیں، امام علی مقام آپ سے خوش ہیں، اللہ کے نبی کے نظام کی طرف آ جائیں تو امام پاک آپ سے خوش ہیں۔ لیکن جو میرا اور آپ کا لائف سٹائل ہے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں اس میں امام پاک امت مسلمہ سے خوش نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے کیا بات کی ہے؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں اگر پندے ز درویش پذیری، ہزار امت بمیرت تو نہ میری، بطول باش و پنہاں شو ازیں عصر کے در آغوش شبیر بگیری۔ کائنات کی بیٹی کو بتا دو، امت محمدیہ کی بیٹی کو بتا دو کہ اگر ماڈل بنانا ہے اور اگر اپنا رہبر منانا ہے تو پھر فاطمہ زہرا کو بنا دو۔ اگر فاطمہ بن جاؤ گی یا فاطمہ کی غلامی میں آ جاؤ گی تو تمہاری گود میں بھی اللہ حسن و حسین کے غلام عطا فرما دے گا۔
لیکن ایسا کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے وہ سلام پیش کیا ہے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زارا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اور پھر فرماتے ہیں پار ہائے سخف غنچہ ہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، وہ آب تطہیر ہے جو آقا دو جہاں کا خون ہے، فاطمہ الزہرا میں اور بنو ہاشم کا علی المرتضیٰ میں، یہ پاک پانی ہے جس سے پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ وہ جو باغ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس پہ لاکھوں سلام۔ اور خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل یعنی حضور سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء راکب دوش عزت مصطفیٰ پہ، یہ وہ حدیث ہے، حدیث کا ترجمہ ہے کہ ان کے کاندھوں پہ سوار تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور فرمایا اس شہید بلا شاہ گل گوں کبا بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور امام پاک کے بابرکت خون کی برکتوں سے ملک پاکستان میں خاص طور پر اور پوری امت مسلمہ میں عمومی طور پر اللہ امن قائم فرمائے۔